یہی استحکام جی جو ہے معاشی استحکام خوشحالی کا باعث بھی بنتا ہے، اور بالکل اسی خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں عسکری قیادت اور نگراں حکومت پالیسیز کے تسلسل کے ساتھ ایس آئی ایف سی کا قیام، اور پھر اس ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد سے جو اس حوالے سے اجلاس ہوتے ہیں جو سرمایہ کاروں کو، خاص طور پر دوست ممالک کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بالکل جناب، اور ان اقدامات کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان اقدامات کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ کتنا پازیٹیو جو ہے ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے، اور اس سے کس طرح جو ہے ہم اپنے ریونیو میں اضافہ کر سکیں گے، یوتھ امپاورمنٹ کر سکیں گے، امپلائمنٹ جنریشن کر سکیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں محمد انعام موجود ہیں، جو کہ بزنس مین تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم انجینئر بھی ہیں کویت نیشنل پیٹرولیم میں۔ آپ کو پروگرام میں انعام صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام، بہت شکریہ رضوان صاحبہ اور مارو صاحبہ۔ انعام صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ نگران وزیر اعظم کے دورہ یو اے ای کے حوالے سے بات کریں تو مختلف شعبوں میں جو ہے وہ کولیبریشنز کے حوالے سے کام کیا گیا، یعنی کہ اس پہ ایم او یوز سائن کی گئی، چاہے وہ توانائی کا ہو، کلائمیٹ کا ہو، اور اس کے بعد یہ جو دورہ کویت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ کویت میں بھی؟ بالکل، آپ نے بہت درست شروع میں جو کہا کہ یہ بہت عرصے کے بعد میرا خیال ہے کہ گزشتہ 60 سالوں میں ایک بہت بڑی ایک لہر آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کویت پاکستان تعلقات کا ایک نیا دور اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یقیناً جو اس کے پیچھے دن بدن کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ رنگ لاتی ہیں، اور ہر جو آنے والا یہاں پہ سفیر ہے اور جو پاکستانی انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور پاکستان کے اندر جو حکومتیں تھی انہوں نے بھی کوششیں کی، لیکن قسمت کے دھنی کہتے ہیں نا کہ کوئی ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ بہت اہم جو پیش رفت ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم نے 60th اینیورسری منائی ہے پاکستان اور کویت کے بائیلیٹرل ریلیشن کی، اور اس میں خاص پروگرام بنائے گئے، اور ہم نے بڑے ہر جگہ کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کو کویت کے ساتھ اجاگر کیا، نمایاں کیا۔ خاص طور پہ جو باتیں میں آپ کے سامنے جو دو رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ کویت کا بیک گراؤنڈ ضرور جانیے کہ کویت ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن بہت بڑے لوگ ہیں یہاں پر، بڑے ذہن کے، بڑے ویژنری لوگ ہیں، بڑے اسلام کے قریب ہیں، بڑے اسلام سے محبت کرنے والے اور محبت بھائی چارے کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ تقریباً کوئی 40-45 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں، جس میں سے 30% جو ہیں وہ لوکل ہیں، باقی 70% جو ہیں وہ فارنرز ہیں، اور تقریباً 100 ممالک سے مختلف لوگ آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں سے ہم پاکستانی کوئی 90,000 1 لاکھ کے قریب۔ کوئی زمانہ تھا کہ پاکستان اور کویت کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھا وہ بہت نہ ہونے کے برابر تھا، اس میں اب گریجولی اس کا گراف بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ 23 میں یہ ڈبل ہو جائے گا، اور امکان ہے کہ یہ جو ابھی جو حالیہ کوششیں ہوئی ہیں اور یہ جو دورہ ہوا ہے بہت اہم دورہ ہوا ہے، اس میں خاص طور پہ جو پاکستان سے ہم نے پچھلے اسی سال کے دوران جو یہ 60th اینیورسری جو منائی جا رہی ہے، اس میں خاص طور پہ جو ہمارے جو سفیر ہیں ان کا نام نہ لینا ایک بڑا وہ ہوگا کہ ملک فاروق صاحب جب سے 2 سال ہو گئے ان کو یہاں پہ آئے ہوئے، سفیر پاکستان جو یہاں پر کویت میں ہے، انہوں نے ایک خاص پروگرام ارینجمنٹ کیا، پوری کمیونٹی کے لوگوں کو، جو پرامننٹ لوگ ہیں ان کو بلا کے کہا کہ ہم اس کو کس طرح سے اجاگر کریں کہ یہاں پر ہم اپنے پاکستان کو دوبارہ سے لائن کے اوپر ایک ٹریک پہ لے آئیں یہاں پہ ان ممالک کے سامنے، خاص طور کویت کے اندر۔ تو پروگرام چاک آؤٹ کیے گئے، حالانکہ بہت معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں لیکن بڑی اہم تھیں۔ مثلاً ہم نے اس دفعہ اینیورسری جو منائی پاکستان کی 23 مارچ اور 14 اگست کے حوالے سے، تو ایک ایسے بہت بڑے ہوٹل کے اندر، ہال کے اندر تقریباً ہم نے 100 ممالک کے سفراء کو بلایا جو یہاں پر موجود ہیں، اور سارے آئے، اور ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا، اور پاکستانی کمیونٹی بھی لوگ تھے، اور ہم جب مل جل گئے تو لوگوں نے اتنی محبت کے ساتھ پیش آئے کہ خود کویت کے وزیر خارجہ اور بہت اعلیٰ آفیشلز بھی تھے اس تقریب کے اندر، اور پاکستان کے جب ترانہ اور پاکستان کے پورے مونومنٹ دکھائے گئے اور تاریخ دکھائی گئی، بتائی گئی۔ کویت کے ساتھ جو ہمارا ساتھ ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہا ہے، جنگ ہو یا امن ہو، ٹریڈ ہو یا ہر جگہ کے اوپر پاکستان نے بھائیوں کی سی حیثیت سے رہے۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ پچھلے سال ہمارے جو سفیر محترم ملک فاروق صاحب نے یہ ارینجمنٹ کیا کہ پاکستان سے باقاعدہ ٹریڈ
کے جو ٹریڈرز تھے، جو مینوفیکچرر لوگ تھے، سیال کوٹ کی چیمبر آف کامرس کے لوگ بلائے گئے اور ہم نے یہاں پر ایک نمائش کی بہت بڑے پاکستانی سامان کی. وہ لوگوں نے بڑی پسند کی. بڑا کمپٹیشن ہے پوری دنیا کے اندر، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا یہاں پر. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ پاکستان کے کلچرل لوگ بلائے، بہت سارے پاکستان کے ثقافتی رنگ یہاں پہ ہم نے بکھیرے اور مختلف پروگرام کیے. حتیٰ کہ ہم نے جو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکوں کے اوپر جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی مشہور ہے پوری دنیا میں. تو آپ الحمدللہ یہاں پر کویت میں آپ اگر آئیں گے تو بڑی بڑی دیواروں پہ جو بڑی بڑی بازار ہیں، بڑی بڑی مارکیٹوں کی دیواروں پہ نا وہ پوری ٹرکوں کی پینٹنگ ہے نا وہ کرائی گئی ہے اور پاکستان کویت فرینڈشپ کے لیے نا وہ اظہار کیا گیا اور وہ پینٹر جو ہے نا اسپیشلی بلائے گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو کہ کویتیوں کو ہم نے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر. پاکستان اور کویت کا جو ٹریڈ ہے آپس میں بائیلیٹرل جو ایکسچینج ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہم بھائی ہیں اور لیکن ہم اتنے اچھے فرینڈ کی طرف جانے کا سفر ہمارا آغاز ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت جیسے ابھی رضوان صاحب نے کہا کہ جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں اس میں ہمارا انشاءاللہ بہت سارے سپورٹس کی چیزیں ہیں، پیٹرولیم کی چیزیں ہیں، دفاعی آلات ہیں اور باقی بہت ساری چیزیں جن کے اوپر انعام صاحب آپ چونکہ موجود ہیں کویت میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گلف کنٹریز کے حوالے سے نارملی جو ایک بات کی جاتی ہے ان کی ترقی کے حوالے سے وہاں پر لوگ افرادی قوت پاکستان سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہ ہم کام کریں، محنت مزدوری کریں اور اپنی زندگی بہتر کریں. بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں ان ممالک کی ترقی میں اور اس کو اکنالج بھی کیا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں یو اے کے دورے کے دوران بھی جو یو اے کے حکام ہیں انہوں نے کہا کہ یو اے کی ترقی میں پاکستانیوں نے کلیدی کردار ادا کیا. تو کویت کے حوالے سے بھی ہمیشہ یہی سننے کو ملا کہ پاکستانیوں نے کویت کی ڈیولپمنٹ میں کلیدی کردار ادا کیا. اب پاکستان اور کویت کے درمیان ویزا کے حوالے سے جو آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں، اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ سابق حکومت میں بھی نگراں وزیر اعظم سے قبل بھی سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پھر نگراں وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے مل کر بھی افرادی قوت میں اضافے کے لیے ویزا پروسیس کو آسان بنانے کے لیے خاص طور پر کویت پہ اس کے لیے اقدامات کیے تھے. پھر یہ تمام شعبے جہاں پر آج ایم او یو پر سائن ہوں گے، بتائیے گا ان شعبوں میں کویت سے کتنا استفادہ کر سکتے ہیں ہم، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انرجی کے معاملے میں؟ جی بالکل صحیح طرف آپ نے اشارہ کیا. اصل میں ویزوں کا کچھ ایشو ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے. اب چونکہ ایک ٹیکنیکلی ایکسپرٹیز کا دور آ گیا ہے. اب آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ عام انسکل لوگ جو ہیں وہ کسی بھی طرف آسانی کے ساتھ موو کر سکیں گے. وہ دور لگ گیا. اب ایک مزدور کے مقابلے میں بھی آپ کو کئی اسکل لوگ دستیاب ہوتے ہیں جو مزدوری پہ بھی آمادہ ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ غور کرنا پڑے گا. جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلی گفتگو میں ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ ہمیں ایسی کھیپ تیار کرنی پڑے گی، ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے پڑیں گے جو مخصوص طور پہ جن ممالک میں ہم بھیجیں ان کے حالات اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم وہ لوگ اسکل ہوں. ایک تو یہ بہت ضروری ہے. اور پھر وہ لوگ نارمل جو ہے نا ایک نامینل ایجوکیشن ان کو دی جائے کہ کیسے انہوں نے موو کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مزدور جو ہے اس کو ہم نے کرین آپریٹر بلانا ہے اگر، یا کوئی ہم نے اس کو ڈرائیور بلانا ہے یا تو اس کو اس کی چیزوں کے متعلق جو ہے نا اس کو اکوپڈ ہونا چاہیے. مگر اگر معذرت چاہتا ہوں، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کوئی تربیت گاہیں نہیں ہے. اس لیے ان کو حکومتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دینا چاہیے کہ کوئی ایسا ادارہ بنے. اور خاص طور پہ دیکھیے اس میں رضوان صاحب ایک بات میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بہت ممالک میں ہم جیسے لوگ جو عرصہ دراز گزار دیتے ہیں وہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ریکوائرمنٹ ہے. ان لوگوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ لوگ واپس آتے ہیں پاکستان میں تو بجائے یہ کہ وہ پلاٹ خریدیں اور بیچیں، ان کو اپنے ملک کے لیے خدمت کرنی چاہیے. ان کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر وہ انہوں نے اتنا زندگی بھر کمایا ہوتا ہے، ان کو پیسے نہیں چاہیے لیکن وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس ممالک میں جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، کیا اسکل ہونا چاہیے آپ کا. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی دیکھیں ہمارے پڑوس میں ایک اسٹیٹ جو ہے وہ باقاعدہ، ایک اسٹیٹ تو ایسی ہے جو باقاعدہ صرف نرسز کو یا پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے نا وہ بھیجتی ہے دنیا میں تیار کر کے، اور وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے اور پوری دنیا کے اندر. تو ایسے جیسے ہم اگر کریں تو ماشاءاللہ وہ پیرامیڈیکل اسٹاف سے
याद आया कि वीजे खुले में और बहुत स्टाफ आया है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 बैचेस आ चुके हैं और उसमें से बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और बहुत बड़ा स्टाफ आया है और मजीद आने के बहुत पाकिस्तानियों को बहुत पसंद किया गया है यहाँ पर। और वीजे जो हैं फैमिलीज के जो खोलने हैं उसके ऊपर बातचीत पर आखिरी मरहल में है और मेरा ख्याल है इस दौरे के बाद इंशाल्लाह खुशखबरी सुनेंगे कि ये वीजे भी फैमिली के भी खुल जाएंगे और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम देखते हैं स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पर स्किल्स पर काम किया जा रहा है। और गुज़श्ता चंद महीनों से, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमें स्किल्स, इंडस्ट्री और एजुकेशन दोनों का मिलाप करना है ताकि हम स्किल्ड वर्कर्स पैदा कर सकें, हमारी जो एजुकेशन है वो भी स्किल्ड हो और उसका फिर इस्तेफादा किया जा सके ताकि इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरियात पूरी हो सके। ट्रेनिंग्स जैसे की जाती हैं। इनाम साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह रिजवान ने वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से बात की, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के हवाले से बात की, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है, कल्चरल जो रिलेशंस हैं इसके फरोग के हवाले से आपने बात की है। पेंटिंग बनाई गई, ये चीजें जो होती हैं सॉफ्टर पावर को भी दुनिया तक पहुंचाती हैं, लेकिन एक सॉफ्ट वे में फॉरेन पॉलिसी भी दिखाते हैं। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान और कुवैत की, तो कल्चरल एक्सचेंज कितना इंपॉर्टेंट है, और बीइंग अ बिजनेसमैन, आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी और जो कुवैत की बिजनेस कम्युनिटी है उसको क्या फायदा होगा? क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही चल रहे होते हैं ना सारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हाउ डू यू सी इट, कितना ये इंपॉर्टेंट है दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी के लिए और इन टर्म्स ऑफ कल्चर एज वेल? जी बिल्कुल महानूर साहब, एक्चुअली मैं बताऊं कि जैसे वो कहते हैं ना कि मोहब्बत फाता है आलम, मुस्कुराहट और सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, आपको पहले किसी भी शोबे में चले जाएं और कहीं पर भी कामयाबी चाहते हैं तो पहला तारुफ जो है ना एक स्माइल और एक मुस्कुराहट का तबादला होता है, फिर आसानियां हो जाती हैं। और ये सीखना है बहुत ज़रूरी हम लोगों को। असल में हम लोग गुस्सेले कौम हैं, हम लोग गुस्से करते हैं बहुत और लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं बहुत। हम लोग प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करना होगा। और यहाँ पर जो कल्चरल हम जब लोग लेकर, मुझे याद है कि मुझे तकरीबन 30 साल हो गए, 31 साल हो गए यहाँ पे कुवैत में, मिडल ईस्ट में, तो मैं जानता हूँ कि लोग कैसे नुसरत फतेह अली खान को पसंद करते थे और लोगों को नाम याद है राहत फतेह अली खान के, लोगों को आतिफ असलम को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान में गानों को, पाकिस्तान की मौसीकी को बहुत, पाकिस्तान के कल्चरल शो को पसंद करते हैं लोग। ये लोग यहाँ के ना, जैसे हम हैं ना मुसलमान, और जिस तरह से आम हमारा जो सोसाइटी है इस तरह के ही हैं, बस इसमें इनमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। और ये डिसिप्लिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको, आप शहर पूरे में गुजर जाएंगे, आपको शायद कोई पुलिस का एक बंदा भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मजाल नहीं है कि कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ दे, मजाल नहीं है कि कोई किसी किस्म की मस्ती कर ले। लेकिन हमारे यहाँ तो पुलिस भी खड़ी होती है तो बेचारी बेबस होती है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप जब ये देखते हैं ना, देखें आप अपने घर में कोई मुलाजम रखते हैं तो आप पहले उसको ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर ये स्किल है कि मेरे घर को एक अच्छा मेंटेन करके रख देगा अच्छी तरह से। हाँ, तो अब अगर हमें साबित करना है दुनिया में कि हम अपने मुल्क को बना के पहले दुनिया को दिखा दें, ऑर्गेनाइज करके, हम हमारे एयरपोर्ट, हमारी सड़कें, हमारे अदारे, हमारी सारी चीजें वेल डिसिप्लिन हो, तो यकीन कीजिए लोग दौड़ दौड़ कर आपको लेने आएंगे। और इंशाल्लाह इसमें इनाम साहब बहुत बेहतरी भी आ रही है और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क भी अब सामने नज़र आ रहा है कि बहुत सारे मामलात में, ख़ासतौर पर अगर डिसिप्लिन की बात की जाए, एयरपोर्ट्स की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो उसमें भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम साहब। आप मोहम्मद इनाम साहब बिजनेसमैन हैं, आप पेट्रोलियम से वाबस्ता हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर भी हैं और कुवैत नेशनल पेट्रोलियम में आप वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और निगरान वज़ीर आज़म के दौरा कुवैत के हवाले से खास जो पाकिस्तान और कुवैत के दो तरफा ताल्लुकात हैं, जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, उसकी अक्कासी भी इनाम साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कुवैत में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान